بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ کے ذہن میں بار بار برے خیال آتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی خیالوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، اور پھر دل میں یہ خوف جاگ اٹھتا ہے کہ شاید یہ خیالات میری کمزوری ہیں، یا شاید میں خود ہی غلط ہوں؟ اس خدشہ کو دور کرنے کے لیے حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان کا امتحان خیال سے ہوتا ہے۔ خیال انسان کی پہچان نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی خیالات سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی ایسی ذی روح اس دار فانی میں نہیں جس کو خیالات نہ آتے ہوں۔ یہ خیالات ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ روزی کا خیال، اولاد کے ہونے نہ ہونے، اچھے ہونے کا خیال، زندگی کے مختلف امتحانات، دنیاوی عہدے، اور کبھی یہ خیالات نفس کسی اور ہی طرف لے جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے پہلے جانتے ہیں برے خیالات کی حقیقت حضرت واصف علی واصف کی تعلیمات کی روشنی میں، اور پھر ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ برے خیالات آنا گناہ نہیں، خیال آنا انسان کے اختیار میں نہیں، مگر خیال کو جگہ دینا یا نہ دینا یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برے خیالات دراصل انسان کی روحانی تربیت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، جو خیال تمہیں پریشان کرے وہ تمہارا نہیں، تمہارا امتحان ہے۔ اگر کوئی خیال دل کو بے چین کر دے، شرمندگی میں مبتلا کر دے اور اللہ سے دوری کا احساس دے، تو سمجھ لیجئے یہ آپ کی ذات نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسان کے دل اور خیال کے تعلق کو سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ دل اور خیال کا رشتہ بہت نازک ہے۔ دل ایک آئینہ ہے اور خیال اس پر پڑنے والا سایہ۔ اگر دل غفلت میں ہو تو ہر سایہ گہرا ہو جاتا ہے، اور اگر دل بیدار ہو تو سایہ خود بخود مٹ جاتا ہے۔ جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اصل مسئلہ خیال نہیں، اصل مسئلہ دل کی بے خبری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا بے حد ضروری ہے، ناظرین، کہ وسوسہ اور گناہ میں فرق کیا ہے۔ بہت ہی سادہ انداز میں وسوسہ وہ خیال ہے جو بغیر ارادے کے آ جائے اور دل اسے ناپسند کرے۔ گناہ وہ ہے جسے دل قبول کرے اور عمل میں لے آئے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو خیال دل کو ناگوار گزرے وہ ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے خیال پر گھبرا جانا گناہ نہیں بلکہ زندہ دل ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین محترم، آئیے جانتے ہیں کہ برے خیالات سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ واصف علی واصف کوئی سخت طریقے نہیں بتاتے، وہ نہایت ہی آسان راستہ دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خیال سے لڑو نہیں، خیال کو نظر انداز کرنا سیکھو، ذکر کو عادت بناؤ اور اپنی کمزوری اللہ کے سامنے مان لو۔ وہ فرماتے ہیں، دل کو خیالات سے نہیں نیت سے پاک کیا جاتا ہے۔ جب برا خیال آئے تو خاموشی سے بس اتنا کہہ دیجئے، یا اللہ، یہ میں نہیں ہوں۔ ناظرین محترم، جب دل کو سکون حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایک راستہ ہے برے خیالات سے چھٹکارے۔ اور سکون حاصل کیسے ہوتا ہے؟ سرکار واصف علی واصف فرماتے ہیں، سکون نہ چیزوں میں ہے، نہ لوگوں میں، نہ کامیابی میں۔ سکون وہاں ہے جہاں بندہ اپنی بے بسی مان لیتا ہے۔
قرآن پاک میں اسی سکون قلب کو مزید تقویت کے لیے ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جس نے اپنا بوجھ اللہ کے سپرد کر دیا اس کے دل سے خوف اتر گیا۔ ناظرین محترم، آخر میں دعا ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے، تو جانتا ہے کون سا خیال ہمارا ہے اور کون سا ہماری آزمائش۔ ہمیں ان خیالات کی سزا نہ دینا جو ہمارے اختیار میں نہیں، ہمیں ان خیالوں سے بچا لینا جو ہمیں تجھ سے دور کر دے۔ اے دلوں کو پلٹ دینے والے یا رب، ہمارے دل کو اپنی یاد سے بھر دے، اتنا بھر دے کہ دنیا کا کوئی خیال اس میں ٹھہر ہی نہ سکے۔ یا اللہ، جب دل کمزور پڑ جائے تو اپنی رحمت کو مضبوط بنا دے، اور جب ہم خود کو سنبھال نہ سکے تو خود ہمیں سنبھال لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پیغام کو اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کو ضرور پہنچائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔